بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ ظالم آقا کے ہاتھ شل ہو گیا۔ منقول ہے بصرہ میں اسما نامی ایک عبادت گزار کنیز رہتی تھی۔ وہ بہت حسن و جمال، شیریں زبان اور خوبصورت آنکھوں والی تھی۔ اس کا آقا بھی خوشحال اور صاحب اقتدار تھا۔ ایک دن اس کا حضرت صالح سیدنا مری رحمت اللہ کے اجتماع سے گزر ہوا۔ اس وقت آپ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ وہ وعظ سننے والی عورتوں کی جانب جا کھڑی ہو کر وعظ سننے لگی۔ آپ قیامت اور جہنم کی ہولناکی اور جہنمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی تجارت کی ہوئی خوفناک سزاؤں، زنجیروں اور توق وغیرہ کا ذکر کر رہے تھے، یعنی جہنم کی سزاؤں کا ذکر کر رہے تھے کہ لوگ ڈر جائیں اور نیکیاں کرنے لگ جائیں۔ اس کنیز نے مردوں عورتوں کو آپ کے بیان کے سبب گریہ وزاری کرتے روتے ہوئے سنا، یعنی اس نے دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں تو اس کے دل میں بھی دقت پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ، اس کے دل میں بھی ہلچل پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی۔ آپ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رونے لگ گئی اور اس کی بے قراری و اضطراب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت سیدنا صالح مری رحمت اللہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی آنسو بہاتے تو دیکھا، یعنی حضرت صاحب نے دیکھا کہ آنسو بہا رہی ہے، دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون لڑکی ہے؟ تو بتایا گیا، لوگوں نے بتایا کہ یہ اسما ہے، اس کا نام اسما ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ نے اپنا چہرہ نمبر اس کی طرف کیا، آپ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اس عورت کی طرف متوجہ آ گیا تو اپنے وعظ کے تیر اس کے دل میں پست کرنے لگے، یعنی وعظ کرنے لگے اور توجہ اس کے دل پر کی، اس کے دل میں تیر چلانے لگے، نور کے نورانی تیر اسے کہتے ہیں۔ اے اپنی نرم آواز سے چیخنے والی میں دیکھتا ہوں، یعنی کہنے لگے اے اپنی نرم آواز سے چیخنے والی میں دیکھتا ہوں کہ تو قیامت ایک خوف زدہ ہے، یعنی لڑکیوں کہنے لگے تو رو رہی ہے، تو لگتا ہے قیامت سے ڈر گئی ہے۔ وعظ سن کر گویا تو اپنے کسی عظیم جرم کا اعتراف کر رہی ہے، یعنی اپنے دل میں سوچ رہی ہے کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اس کے سبب خوف میں مبتلا ہے۔ تو کرامن کاتبین اور محافظ فرشتوں کو کئی سال تو نے زحمت دی، یعنی جو فرشتے ہیں نا دائیں بائیں، تو نے کافی دیر ان کو یعنی تنگی دی، رکاوٹ دی۔ تو یہ کیونکہ یہ جو برائی لکھنے والا فرشتہ ہے نا، یہ وہ محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں، اسے لکھنا پڑتا ہے نا جو بھی ہو، یہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ برائیاں لکھتا ہے۔ جب وہ برائی کرنے فرشتہ لکھتا ہے نا، لکھنے کی ڈیوٹی اسے لکھنا پڑتا ہے، مگر وہ اچھا محسوس نہیں کرتا، اسے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ برائی نہ ہی کرتا تو اچھا تھا۔ کبھی کبھی گناہوں میں راتیں گزاری، یعنی تو نے کبھی گناہوں میں بھی راتیں گزاری، رات کو بھی گناہ کرتی تھی۔ کتنے نوجوانوں کو تو نے اپنی لچکدار آواز سے ذلیل خوار کیا، یعنی گیت گائے پیاری سریلی آواز سے تو نے خراب کیا لوگوں کو۔ اپنے حسن و جمال، یعنی اپنے حسن و جمال سے کتنوں کو فتنے میں ڈالا اور کتنوں کو برے کام میں رات بھر بیدار اور انہیں رب تعالیٰ کی اطاعت اور نماز سے غافل رکھا، یعنی کتنے لوگوں کو تو نے رات کو اللہ کی عبادت نہیں کرنے دی، اپنی طرف کھینچا۔ محافظ فرشتے تیرے برے مال پر گواہ ہوں گے، یعنی فرشتے ہیں نا محافظ، وہ گواہ ہیں جنہوں نے لکھی ہے تیری بدعمالیاں، تیرے گناہوں سے وہ بھی پناہ مانگتے ہوں گے، یعنی وہ بھی پناہ مانگتے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ فرشتوں کو لکھتے وقت تکلیف ہوتی ہے، اچھا محسوس نہیں کرتا، قیامت کی رسوائی سے پہلے ہی جلدی سے توبہ کر لے، یعنی قیامت آنے سے پہلے یعنی جلدی سے توبہ کر لے اور پلس رات سے پاؤں پھسلنے سے قبل ہی اپنے اندر خوف الہی پیدا کر لے، یعنی پلس رات سے اچھی طرح گزر جائے گی، نیکیاں کرنا شروع کر دے، توبہ کر لے۔ مصائب آخرت یاد کر کے اپنے آپ کو پر کچھ آنسو بہا لے، یعنی آنسو بہا اللہ کی یاد میں۔ تجھے تسبیح اور دعا بہت ضروری ہے، یعنی تسبیح کرنا، اللہ کی یاد کرنا تیرے لیے بہت ضروری ہے۔ اسے باندی نے جواب میں کہا، یعنی لڑکی نے کہا اے صالحہ، ماضی میں جہالت و غفلت کی شکار اور اپنی اصلاح سے بے خبر تھی، یعنی ماضی میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ نیکیاں کیا ہوتی ہیں، اسلام کیا ہے، مجھے کہاں خبر تھی کہ میرے ساتھ یہ ہوگا، بلکہ میرا آقا تو چاہتا ہے کہ میں عرصہ دراز تک گاتی رہوں، یعنی اس کے لیے گیت گاتی رہوں،
لیکن اب میں اپنے پچھلے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتی ہوں اور عہد کرتی ہوں کہ اب کبھی بھی گانا نہیں گاؤں گی، یعنی اب کبھی آقا کے لیے نہ گاؤں گی، نہ کسی اور کے لیے گاؤں گی۔ حضرت سیدنا صالح رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے اسما یاد رکھ، جو گانوں کی آواز بلند کرتا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ڈٹا رہتا ہے، اس کا ٹھکانہ وہ سیاہ آگ ہے، یعنی کالی آگ ہے جو طاقتور توانا جسموں کو بھی پگھلا کر رکھ دے گی۔ یعنی جو آگ ہے نا، یہ تو آگ کا رنگ جب لال دیکھتے ہیں، یعنی وہ آگ کالی بن جاتی ہے جب لال ہو کر جل کر اس کا رنگ پھر تبدیل ہو جاتا ہے، پھر کالی ہو جاتی ہے اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ پھر اس باندی نے پکار کر کہا، اے صالح، پوشیدگی چھٹ گئی، باطل کا خاتمہ ہو گیا، یعنی جھوٹ ختم ہو گیا، اب میں سچی بننا چاہتی ہوں اور حق ظاہر ہو گیا، یعنی جو باطل تھا نا، کفر تھا، اس کا خاتمہ ہو گیا، حق ظاہر ہو گیا، مجھ پر سچائی ظاہر ہو گئی ہے۔ اور وفا نے قربت سے نوازا ہے، یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اپنے آقا کے ایک غلام سے کہا، اے غلام، تم جانتے ہو کہ میں تم پر کتنی شفیق ہوں؟ یعنی جو غلام تھا نا بادشاہ کا، اور اس کے پاس آتا جاتا تھا لڑکی کے پاس، اس سے کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے کہ میں تم پر کتنی مہربان تھی، تو تم میرے معاملے کو چھپائے رکھنا، یعنی بتانا نہ کسی کو کہ میں نیک بن گئی ہوں۔ یہ میرے کپڑے تم لے لو، اپنا جبہ مجھے دے دو، سبحان اللہ، یعنی میرے کپڑے لے لو اور مجھے اپنا جبہ دے دو۔ جبہ سے کہتے ہیں جو لمبا قمیض ہو نا، وہ سارے بدن کو چھپا لیتا ہے، پردہ بڑی اچھا کرتا ہے، جبہ سے کہتے ہیں لمبے کپڑے۔ اور سنو، میرا یہ راز کسی سے مت کہنا۔ پھر اس باندی نے اپنا لباس اتار کر غلام کا جبہ پہن لیا، اپنے بال کاٹ کر آقا کے گھر میں ہی کسی خفیہ مقام پر جا چھپی، ساری رات عبادت کرتی، سارا دن روزے سے رہتی، سحر کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتی، سبحان اللہ۔ یعنی سحر کے وقت اٹھتی، سحر کا وقت آپ کو پتہ ہی ہے جو روزہ رکھنے سے پہلے کا ہوتا ہے، وہ تہجد کا بھی ہوتا ہے، خاص وقت تہجد کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اس وقت اٹھتی اور نفل ادا کرتی، قرآن پڑھتی، اللہ کا ذکر کرتی، نبی کا ذکر کرتی اور گریہ وزاری کرتی اور خوب گڑ گڑاتی۔ گڑ گڑانے کا مطلب ہے ہچکیاں لے کر رونا، اللہ کی یاد میں گڑانا اسے کہتے ہیں۔ اس کا آقا اس کی جدائی میں غمگین ہونے کی وجہ سے اس کی تلاش میں کئی جگہوں کی خاک چاہتا رہا، اس کا آقا اسے ڈھونڈتا پھرتا رہا، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ وہ گیت جو سنتا تھا اس کے سریلی آواز کے، پھر جب وہ زوردار اور دبلی پتلی ہوگی، یعنی جب وہ زرد اور دبلی پتلی ہوگی زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی، پھر وہ اپنے آقا کے پاس سامنے چلے گی۔ روزوں اور راتوں کے قیام کی کثرت نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ وجد، سبحان اللہ، وجد و اس کا حسن مات پڑ گیا، سبحان اللہ۔ وجد جس کو آ جائے، سبحان اللہ، کتنی اچھی چیز ہے۔ وجد ہوتا ہے زنگٹے کھڑے ہوتے ہیں نا، اسے وجد کہتے ہیں۔ وجد ہوتا ہے زنگٹے کھڑے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اللہ کی یاد میں جو تڑپتے ہیں، اسے وجد صحیح کہتے ہیں۔ اور اس کا مزہ جس نے چکھا اسے پتا، دوسرے کو نہیں پتا۔ جسے وہ مزہ جس نے چکھ لیا، دنیا کی چیزوں میں اور کوئی مزہ نہیں ہے۔ وہ یہی چاہتا کہ میں اللہ کی یاد میں، نبی کی یاد میں ایسے ہی وجد رہے، ایسے تڑپتا رہوں، مست رہوں میں۔ وجد کی وجہ سے اس کا حسن مار پڑ گیا تھا۔ اس نے آقا کو سلام کیا، سلام کا جواب دینے کے بعد آقا نے پوچھا، تم کون ہو؟ یعنی اسے پہچانا ہی نہیں، اتنی کمزور ہو گئی تھی۔ اس نے جواب دیا، میں آپ کے دل کا چین و سکون، آپ کی باندھی اسما ہوں، یعنی جو آپ کے دل کو چین دیتی تھی نا گھی سے نہ کر، میں وہ اسما ہوں۔ آقا نے دراز کیا، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اس نے بتایا، نافرمانیوں کی نحوست، جہنم اور اس کی ہولناکی خوف نے میرا یہ حال کر دیا ہے، یعنی میں ڈر گئی ہوں، دوزخ سے ڈر گئی ہوں، دوزخ کے ڈر کی وجہ سے میری حالت ہو گئی ہے۔ آقا نے کہا، اگر تو اس سے باز نہ آئی اور اپنے کپڑے پہن کر، یعنی اچھے کپڑے پہن خود کو نہ سنوارا اور اپنے نفس پر سختیاں کرنا ترک نہ کی، تو تجھے باندھ کر سخت سزا دوں گا۔ جن سے آقا نے کہا کہ یہ سختیاں چھوڑ دو، اپنے جسم پر جو روزے رکھتی ہو چھوڑ دو، نمازیں چھوڑ دو، اور میرے پہلے طرح مجھے گیت سناؤ۔ اس باندی نے جواب دیا، آپ کی سزا تو ختم ہو جائے گی جو آپ سزا دینا چاہتے ہیں، لیکن میرے اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ جو دوزخ کا عذاب ہے نا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اب جو
دل میں آئے کر لے، اب میں نیک ہو چکی ہوں، اب میں اللہ کی بن چکی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر آقا نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، اس باندی کو باندھ کر کوڑوں سے مارو۔ باندی نے اپنا ساتھ سامان کی طرف اٹھا کر پکارا۔ جب بادشاہ نے کہا کوڑے مارو، تو باندی میں آسمان کی طرف منہ کیا، پکارا، فریاد کی اللہ تعالیٰ سے، اے عظمت والے آقا، اے وہ ذات جس کے لیے اسماء حسنہ ہے، جنہیں میرا نام بھی اسماء ہے، جس کے لیے اسماء حسنہ ہے، 99 جو نام ہے، نہیں نام پنجابی کہتے ہیں، جو تیرے نام مبارک نام ہے، اے میرے آقا، اس کے آقا بھی تم ہو، میرے آقا بھی تم ہو، ساری دنیا کے آقا تم ہو، میری مدد فرما، اور اے ہلاک ہونے والوں کو پناہ دینے والے، اے غم زدوں کی پوشیدہ اور علانیہ مدد فرمانے والے، مجھے اپنی پناہ عطا فرما۔ جب اس کے آقا نے مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے، اور اس نے محسوس کیا کہ کسی نے پیچھے اس کو کھینچا ہے، لیکن جب پیچھے دیکھا تو کوئی نہ دکھائی دیا۔ پھر اچانک ایک آواز آئی، اے اللہ تعالیٰ کے دشمن، اللہ تعالیٰ کی ولیہ کو چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، یعنی غیر سے آواز آئی، اس کو چھوڑ دے، یہ میری دوست بن چکی ہے، یہ میری ولیہ ہے، خبردار۔ یہ سن کر وہ دھڑام سے منبر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اس نے یہ بات سنی نا، دیکھا بندہ بھی کوئی نہیں ہے، تو بے ہوش ہو گیا، ڈر گیا، اور اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا، اس کے ہاتھ شل ہو گئے، جس ہاتھ سے کوڑا مارنے لگا تھا ہاتھ سے خون بہنے لگ گیا۔ اس کی باندھی اسما کھڑی ہوئی اور اس کے ہاتھ سے خون صاف کرنے لگی، پھر بھی وہ باندھی اس کے ہاتھ سے خون صاف کرنے لگی۔ اے مسکین شخص، اور کہنے لگی، اے مسکین، اپنے گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کر لے۔ اس کو آقا کو کہنے لگی، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اپنے مالک کی اطاعت اختیار کر لے۔ جب اس کو افاقہ ہوا نا آقا کو، تو اس باندھی سے کہا اس نے، اے میں اس کو مارنے والی، مجھے معلوم نہ تھا، یعنی عورت سے اس لڑکی سے کہنے لگا آقا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس مقام پر پہنچ گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ولیہ بن چکی ہو۔ اللہ کی قسم، اب میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں کھڑوں گا، اب تجھے سختیاں نہیں کروں گا، نہ ہی گیت کے لیے کہوں گا، اب جتنی مرضی عبادت کرو۔ سبحان اللہ، بلکہ تمہارا رفیق بن کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، یعنی تمہارا ساتھی بنوں گا اور تمہاری حفاظت کروں گا۔ پھر وہ دونوں اکٹھے اطاعت و عبادت میں مشغول ہو گئے، دونوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ گئے، اور اپنا مال و دولت ترک کر کے خوشی سے کنایت اختیار کر لی۔ اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب عورتوں نے مردوں کی طرح اعمال والے اختیار کیے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے در رحمت کا قصد کیا، ان کے مال والے ظاہر ہوئے تو ان کے احوال اچھے ہو گئے اور وہ اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو گئیں۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، یہ عورتیں بھی ولیہ بن سکتی ہیں، اللہ کی دوست بن سکتی ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت کریں نا، محنت کریں، ذکر کریں اللہ کا، تو یہ نہیں کہ مرد صرف ولی بنتے ہیں، عورتیں ولیہ بن سکتی ہیں۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، وہ اپنے مقاصد حصول میں کامیاب ہو گئیں، اور آپ اپنے مال کبھی یا پر صداق کرنے والے اور کثرت غفلت کے سبب توبہ میں ٹال مٹول کرنے والے تو کس طرف جا رہا ہے؟ اے انسان، تو غافل ہے، کس طرف جا رہا ہے؟ جلدی سے توبہ کر لے، نیکیاں اختیار کر لے، قیامت آنے والی ہے۔ تو بہن بھائیو، بیٹوں تو بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔